سیدی مولا السلام علیکہ یا موسی کاظم، السلام علیکہ یا موسی کاظم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وأفضل خليقته، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، واللعن الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. تفقهوا في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة. صدق مولانا الإمام الكاظم والأئمة الميامين دون محمد. سلسلہ امامت کے آپ ساتھ میں کھڑے ہمارے اور آپ کے ساتھ امام امام موسیٰ بن جعفر باب الحوائج، شب شہادت ہے، اس کی تعزیت آپ کی خدمت میں بارگاہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں. امام کاظم علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اس کے ذریعے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ اگر امام علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں اور ان کے حالات کی طرف توجہ کریں. میں ابتدا میں چند جملے بچے بڑوں سبھی کے لیے بتاتا جاؤں کہ آپ کی پیدائش مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک قریہ میں ہوئی، ایک گاؤں میں ابوا، اور 188 ہجری میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے. 128 ہجری میں اور 183 ہجری میں اس دنیا سے تشریف لائے، اور تقریباً آپ کی امامت کا زمانہ 35 سال رہا، 35 ایئرس، جس میں 4 حکام گزرے بنی عباس کے، جو اپنے آپ میں بد سے بدترین تھے. العن سے العن ترین تھے، اور جن میں منصور دوانیقی، ہارون رشید، مہدی عباسی اور ہادی عباسی. لیکن اس سے پہلے بھی امام کاظم علیہ السلام کی زندگی پہ جو آپ نے بارہا مجلسیں سنی اور میں نے بھی کئی بار یہ شرف مجھے ملا، امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کو اور اس کے زمانے کے حالات کو دیکھ کر جب اس پہ بدید بصیرت اور باقاعدہ تجزیاتی نگاہ سے اس پہ آپ دیکھیں تو اس سے جو میسج حاصل ہوتا ہے امام کی زندگی سے
اس سے جو پیغام حاصل ہوتا ہے وہ سخت ترین سے سخت ترین زمانے کے لیے بہترین مشعل راہ ہے شیعوں کی۔ میں نے بارہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا، آپ دیکھیں بنی عباس کو جو اقتدار ملا پانچواں چھٹے امام کے زمانے میں، پانچویں امام کے زمانے میں تقریباً بنی امیہ کا زوال ہوا، بنی عباس آئے۔ چھٹے امام کے زمانے تک بنی عباس نے اپنے قدموں کو مضبوط کیا، اپنے پایوں کو مستحکم کیا۔ ان کا سلوگن کیا تھا، ان کا نعرہ کیا تھا بنی عباس کا؟ ان کا نعرہ تھا کہ ہم آل محمد کے خون کا انتقام لینے کے لیے آئے ہیں اور ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بنی عباس نے اس شعار و نعرے کے ساتھ جو ہے لوگوں کو بیوقوف بھی بنایا تھا، اور اگر ایک بڑی تعداد میں، جس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ شیعوں نے بڑی تعداد میں بنی عباس کی مدد کی، بنی عباس کو اقتدار تک لانے میں باقاعدہ پورے جوش و خروش کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا ہے۔ اور کیجیے گا، میں صرف کچھ باتیں جو ہے صرف بغیر تشریح تفصیل کے عرض کرتا ہوں۔ بنی عباس کو پورے جوش و خروش کے ساتھ سپورٹ کیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ تو، میں کچھ آج کی زبان میں بھی کہوں گا، یہ تو ہمارے امام حسین کا قتل ہے، اس کا انتقام لیں گے، یہ تو ہمیں یہ کر دیں گے، یہ تو ہمیں سپورٹ دیں گے، ان کے بعد ہم ٹھنڈی سانس لے سکتے ہیں، ان کے بعد ہم سکون کی زندگی جی سکتے ہیں۔ آج کی زبان میں ہم کہیں گا بعض ملکوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، کہ اگر ایسے لوگ اقتدار پہ آ جائیں گے تو ہمارا جلوس اچھے سے نکلے، ہماری مسجد شان و شوکت میں نہیں، ہمارا تابوت اچھے سے نکلے، ہماری مجلسیں اچھے سے ہوں گے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، یاد رکھیے گا، سانپ جتنے بھی اپنے ڈنگ چھپائے وہ ہمیشہ سانپ کبھی بھی انسان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اب ایسے دور میں کہ جہاں اتنا بڑا شعار تھا، اب آپ اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کس زاویے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک بڑی تعداد میں کل جس طرح بنی عباس نے بیوقوف بنایا تھا، آج بھی اسی طرح بن رہے ہیں مستقل۔ اور اس نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک بڑی تعداد، کیونکہ دیکھیے ظالم جب بھی شیطان آتا ہے، جب بھی دشمن آتا ہے دین کا، تو وہ کبھی بھی اپنے چولے میں نہیں آتا، یہ میں نے بارہ عرض کیا، وہ ہمیشہ اپنے چولے بدل کے آتا ہے۔ میں نے یہ مثال دی تھی کہ شیطان کبھی بھی اپنے اصلی روح کے ساتھ نہیں آئے گا، وہ جو جیسا دیس ویسے ہی دیس، ٹھیک ہے؟ جہاں اس کو جانا اسی کے اعتبار سے جائے، ٹھیک ہے؟ اس کو ڈسکو کے آس پاس جانا ہے تو وہاں کے لباس میں، مسجد کے آس پاس آنا ہے تو مسجد کے لباس میں، جیسا لباس ویسے ہی جو ہے۔ آپ بہت بہترین مثال اس کے قرآن مجید میں وہ واقعہ ہے، جناب اسماعیل کو جب جناب ابراہیم لے کے گئے، ٹھیک ہے، تو بڑے کیا نام، ایک شریف انسان کی شکل میں جو ہے وہ جناب حاجرہ کے پاس آیا اور بڑے پولائٹ انداز میں میٹھے الفاظ میں اپنی نصیحت کرنا شروع کی۔ کیا کہا کہ دیکھو تمہارے بیٹے کو مارنے جا رہے ہیں، تم بے اولاد ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال نبی کی زوجائیں تو بہت سے نبیوں کی زوجائیں تھیں، لیکن کچھ زوجائیں ایسی بھی تھیں کہ جن کے پاس بصیرت تھی۔ یعنی میں نے اس لیے براہ راست سیدھے نہیں کہا کہ زوجائیں نبی تھی، پھر جناب نوح کی بیوی کا کیا ہوتا، جناب لوط کی بیوی کا کیا ہوتا، رسول اللہ کو اللہ نے ان دونوں بیویوں کی مثال دی، ان کے زمانے میں کیا ہوتا، کیا بات، ٹھیک ہے؟ اس لیے نا با بصیرت خاتون تھا۔ اس جناب حاجرہ کا ایک جملہ بریکٹ میں، جناب حاجرہ کی بصیرت کا اندازہ کہاں سے ہوتا ہے؟ صرف اس ان کی معرفت، ان کی بہت زیادہ تاریخ میں الفاظ نہیں ہیں، ان کے مقام، ان کی منزلت کا اندازہ کہاں سے ہوتا ہے؟ چند دنوں کا بچہ آغوش میں دے کر بے آب ہو گیا، صحرا میں جناب ابراہیم چھوڑ آئے اور اس خاتون نے اف نہ کیا، ٹھیک ہے؟ اس سے اندازہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کس مقام معرفت پہ تھی۔ جناب ابراہیم کو یقین تھا یہ صحرا جو ہے وہ صحرا نہیں رہے گی، جناب حاجرہ نے اپنے عمل سے اسی صحرا میں ایسا چشمہ ہوگا کہ جو تا قیامت لوگوں کی
روحانی اور مادی جو ہے سیرابی کا سبب ہے. تو کہنے کا مقصد کیا؟ وہاں شیطان ہے اپنے دوسرے انداز میں آئے. تو ہر دور میں شیطان جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنا کام کرتا ہے. بنی عباس نے چھٹے امام 5ویں امام کے زمانے میں جب اپنی کیا نا حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا؟ لوگوں کو یہی بیوقوف بنایا کہ ہم تمہارے دین کے پاسبان ہیں, ہم امام کے خون کا انتقام لیں گے, ہم آل رسول ہیں, ہم نہیں لیں گے تو کون لے گا, ہم تمہیں بچانے آئے ہیں, ہماری رسول خدا سے رشتہ داری ہے, ہم ابنائے عام ہیں. اور اس کو آخری وقت جہاں بھی ممکن رہا وہ اس کو ایز اے ٹرمپ کارڈ یوز کرتے تھے, جو ہے وہ استعمال بھی کرتے تھے. امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ حج کے بعد مدینہ آیا, ہارون رشید جو ہے وہ آ کے رسول خدا کے روضے پہ کھڑا ہوا اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے السلام علیکم یا ابن عم, السلام علیکم یا رسول اللہ. پہلے ابن عم کہا, اے ہمارے چچا کے بیٹے. خوب اس سے دیکھیں میں اس کی ابھی وہ روایت پھر میں آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا کہ کیا فائدہ ہے امام کاظم علیہ السلام نے جس روایت پر اشارہ کیا. شیعوں کو اس روایت کے زیور سے کس طرح آراستہ ہونا چاہیے, کتنا امپورٹنٹ ہے. سلام علیکم اے ہمارے چچا کے بیٹے, سلام آپ پر اے ہمارے جو ہے اے رسول خدا. اب جیسی چچا کے بیٹے کہا یا ابن عم کہا تو لوگ فوراً کہا ان کی تو رشتہ داری ہے, کیونکہ بہرحال اس سے پہلے بھی رشتہ داری کا جو ہے یہ بہانے سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. تو اس کو بھی بہرحال فارمولا تھا ہی. امام کاظم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم یا السلام علیکم یا جدہ, سلام آپ پر اے میرے دادا. خود میرے چچا کے بیٹے ابن عم جو ہے وہ بہت فاصلے پہ تھا, اور یہاں میرے دادا, خود دونوں میں سلسلہ جو ہے دادا کا نزدیک تر ہے. خوب یہ بھڑکا, یہ کون سی بات ہوگی؟ آپ جو ہے وہ فاطمہ کی اولاد سے ہیں, آپ تو ابو طالب آپ کے دادا ہیں, آپ ان کو السلام علیکم یا جدہ کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں؟ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ ابھی رسول خدا آ جائے اور تم سے تمہاری بیٹی مانگے, کیا کرو گے؟ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ظالم جتنا بھی ہوشیار بنے بے وقوف ہوتا ہے. اب جیسے امام نے کہا فوراً اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی, میں تو فوراً تیار ہو جاؤں گا, کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے کوشش کی تھی بیٹیاں دے کر, کہا کہ میں تو فوراً تیار ہو جاؤں گا. تو کہا بھائی یہی فرق ہے, رسول خدا ہم سے کبھی بھی بیٹی نہیں مانگے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. تو اب یہ بتاؤ کون زیادہ قریب ہے, تم قریب ہو یا ہم قریب؟ تم قریب ہو یا؟ کہنے کا مقصد یہ کہ ہر دور میں بنی عباس نے پوری کوشش کی لوگوں کو بیوقوف بنانے کی, لوگوں کی عقلوں سے کھیلنے کے لیے. تھوڑا سا میں آج کے زمانے سے اس کی تدبیر کروں گا آپ کی خدمت میں, کیا 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 اس دور میں بنی عباس نے. تو بنی عباس جو ہے وہ اس حربے کو انہوں نے استعمال کیا اور اس چال کے ساتھ آئے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا دیں کہ ہم سب سے زیادہ قریب و نزدیک ہیں. اچھا, اس سے پہلے چوتھے امام کے زمانے سے کچھ شیعوں میں بیوقوفی ہو چکی تھی. شیعوں کے کچھ فرقے ایسے بن گئے تھے کہ جو امام سجاد علیہ السلام کی امامت کو انہوں نے اسی لیے شک کیا کہ کیونکہ امام جو ہمیشہ قیام کرتا ہے تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے قیام نہیں کیا اس لیے جو یہ لائق بیعت امامت نہیں. تو اس طرح کے کچھ مشکلات پہلے گزر چکی تھی. اس کو بنی عباس نے پوری طرح دیکھی, یہی شیطان انہی باریکیوں کو سمجھنا جو ہے یہی کمال ہے. انہی باریکیوں انہوں نے انہی سازشوں کو کلیکٹ کیا, حالات کا تجزیہ کیا جو ہر دور میں دشمن کرتا ہے. یاد رکھیے جتنا دوست اپنے دفاع کی تیاری نہیں کرتے اس سے زیادہ
دشمن حالات کا تجزیہ کرتا ہے، ان کی تباہی کرتا ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں یہی ہوا ہے۔ ابھی ہم تمام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، شیعوں کی خالی بات کر رہے ہیں۔ شیعوں کے سلسلے میں جس قدر دشمنوں نے اسٹڈیز کی ہیں، جس قدر ان کے پیپرز ہیں، اتنے شیعہ اسکالرز نے اپنے بارے میں ہم نے لکھی ہے۔ شیعہ اسکالرز کے پیپر بہت سارے ہیں، ہمارے پاس الغدیر ہے، ہمارے پاس مثال کے طور پہ بہار الانوار ہے، لیکن ہماری اسٹریٹجیز کے اوپر جتنی اسٹڈی دشمنوں نے کی ہے اس کا شاید یک دہم کہیں، یک بیسویں، خاص کر ہم کہہ سکتے ہیں ایران میں ہوا تو ہوا اسٹریٹجی اسٹڈیز جو شیعوں کے بارے میں دشمنوں نے زیادہ جو ہے اسٹڈی کی، ہم نے نہیں کی ہے۔ ہمارے جزیات کے بارے میں مثال کے طور پہ ائمہ کے بارے میں، ائمہ کے خواص کے بارے میں، ان کی جائے پیدائش کے بارے میں، ان کی جائے پیدائش کے اختلافات کے بارے میں ہم سے جب کہا جاتا ہے شہادت کی 2 تاریخ، ولادت کی 2 تاریخ، ہم اسی میں کنفیوز ہونے لگتے ہیں، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ وہ باقاعدہ صبر و تحمل کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں، وہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، وہ نفسیات کو دیکھتے ہیں، اس علاقے کی شیعوں کے نفسیات کیا ہوتے ہیں، تو جو چاہتے ہیں اس علاقے کی شیعوں، مثال کے طور پہ فرض کیجئے عرب ممالک میں رہنے والے شیعوں کے جو ہے وہ نفسیات کیا ہے، مثال کے طور پہ ایرانی شیعوں کی نفسیات کیا ہے، یو ایس کینیڈا میں رہنے والے شیعوں کی نفسیات کیا ہے، آسٹریلیا امریکہ میں رہنے والے، مثال کے طور پہ یورپ میں مختلف جو ہے وہ ملکوں میں رہنے والے شیعوں کی نفسیات کیا ہے، فرض کیجئے بر صغیر میں ہندوستان میں رہنے والے شیعوں کی نفسیات کیا ہے، پاکستان میں رہنے والے شیعوں کی نفسیات کیا ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہنے والے شیعوں کی نفسیات کیا ہے، شیعوں کے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رہنے والے شیعوں کی نفسیات کیا ہے۔ باقاعدہ نفسیات کا مکمل طور پہ انہوں نے جو ہے تجزیہ کیا، اس کی اسٹڈی کی، اس کے بعد اس تعلیم و تجزیہ اور اسٹڈی کے بعد انہوں نے شیعوں کے خلاف اسٹریٹجیز تیار کی، انہوں نے شیعوں کے خلاف پلان بنایا کہ کیسے جو ہے، کیسے شیطان ایسے تو نہیں آتا ہے بہکانے کے لیے، شیطان ہمارے وجود میں کمزور نفس کو تلاش کرتا ہے، کون سی رگ ہمارے وجود میں سب سے زیادہ کمزور، توجہ کیجیے گا، کون سی رگ ہمارے وجود میں سب سے زیادہ کمزور ہے، شیطان اس کو تلاش کرتا ہے، اس رگ کے جیسے آپ جائیے ڈاکٹر کے پاس، اس کو بلڈ لینا ہے تو ایسے کبھی کبھی جو وہ ہاتھ مارتا ہے کہ نبض نکلتی ہے، ٹھیک ہے، تو شیطان بھی اسی طرح ہماری نبض کو تلاش، جب ہماری کمزور نبض مل گئی تب اس کے بعد جو ہے اس کے بعد پلاننگ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے ہر ملک کے لیے یکساں اسٹریٹجی نہیں ہے شیعوں کے علاقے کے اعتبار سے، ہر علاقے، گاؤں میں شہر والی بات نہیں کرتے، شہر میں گاؤں والی بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ فرض کیجئے ہر چیز اس کو آپ خود سے تجزیہ کیجئے، اس کو غور کیجئے، تو یہی حال بنی عباس کا بھی تھا۔ بنی عباس نے اس دور میں سب سے پہلے سواد اعظم جو شیعہ کا تھا، یعنی جو میجورٹی تھی شیعوں کی، یا عام لوگ جو تھے شیعوں کے، شیعوں میں مختلف طبقات تھے، عام لوگ جو شیعوں کے تھے ان کے مزاج کی اسٹڈی کی، ان کو پڑھا، اسٹڈی کرنے کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا سلوگن تیار کیا، اور ایسا جو سلوگن تیار کیا اس میں اچھے خاصے شیعہ بہ گئے، ایک بڑی تعداد میں لوگ ان کے دھوکے میں آ گئے۔ چھٹے امام کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا کہ مولا دیکھیے کتنے لوگ تیار ہو گئے آج آپ کی حمایت کے لیے، صلوات علی محمد و آل محمد۔ چھٹے امام نے ان کی بات کی تو توجہ نہیں کی، کہا کہ نہیں، کیا مولا کو کیا یعنی اپنے خون کا انتقام نہیں لینا تھا، اپنے جد کے خون کا یقیناً خون کا انتقام لینا تھا، لیکن امام صادق علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ کون لوگ کھڑے ہوئے۔ اب دیکھیے ساتویں امام کی روایت میں ہم لوگ پیش کروں گا ان کے زمانے کے چند حالات میں 2-3 فضیلت اور پھر 4 لاکھ کی رکھتا ہوں، کوئی سوال پر الحمدللہ۔ ایسے حالات میں روایت کی اہمیت کو آپ سمجھیے کیا فرماتے ہیں، اور یہ ہر زمانے کی شیعوں کا فریضہ ہے، تفقہوا فی دین اللہ، کہ اللہ کے دین میں غور و فکر کرو، اللہ کے دین کو غور و فکر کے ساتھ اچھے سے سمجھو۔ یہ روایت میں اکثر ہر سال پڑھتا ہوں شہادت امام، اللہ کے دین کو اچھے سے سمجھو۔ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ وتمام العبادہ، اللہ کے دین میں تفقہ، اللہ کے دین کو غور و خوض کے ساتھ، اچھی سوچ سمجھ کے ساتھ جو ہے سمجھنا اور اس میں تفقہ کرنا جو ہے یہ تمام البصیرہ ہے۔ جب انسان اللہ کے دین کو سمجھتا ہے تو انسان کی عقل کھلتی ہے، اس کے اندر بصیرت آتی ہے،
جو وصیت کر کے گئے چھٹے امام کاظم علیہ السلام کے اور اپنے باپ کے امام کے لیے، ٹھیک ہے، اس وصیت میں ایک بڑی تعداد میں لوگ بیٹھ کے گھبرانے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل. کیا کہا امام نے؟ ادھر سے منصور دوالقی نے مدینے کے گورنر کو لیٹر لکھا کہ جو بھی ان کے بعد ان کا جانشین ہے اس کی گردن ہوا. امام نے کیا وصیت کی؟ مدینے کے گورنر کو جو لیٹر پہنچا، کہا لیٹر اس نے پڑھا، پڑھنے کے بعد مسکرایا، پھر جواب لکھا. میں پوری روایت نہیں پڑھوں گی. جواب میں لکھا منصور دوالقی کو یہ بتاؤ پہلے کس کی گردن ہوا، تمہاری یا ہماری؟ کہا کیا مطلب؟ کہا ان کے 5 جانشین ہیں. کہا ایک پہلے تم، دوسرے میں ہوں، تیسرے عبداللہ افتح. عبداللہ افتح جو ان کی پیشانی میں داغ تھا، برس تھا، ٹھیک ہے، چھٹے امام کے بیٹے تھے. چوتھے بی بی حمیدہ خاتون، امام کی بات، امام کاظم علیہ السلام کی والدہ، یعنی امام صادق علیہ السلام کی زوجہ. پانچویں امام کاظم علیہ السلام. تو سب ایک ساتھ یہ کتنے کام ہو؟ سب سے پہلا کام یہ کہ اس کا شر ختم ہوا، پہلے ختم کر. اس نے آرڈر دے دیا تھا کہ جو بھی امام بنے گا اس کو کیا کرو، اس کی گردن اڑا دو، جو بھی ان کا وصی بنے. خوب صحیح کچھ شیعہ اس میں پریشان ہونے لگے کہ کیا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے. کیسے ہم لوگ آج کنفیوز ہو جاتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے ہم لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کہاں سے آ گیا. کچھ لوگ بیٹھ کے اپنے اعتبار سے فیصلے بھی کرنے لگتے ہیں، اپنے اعتبار سے فتوے بھی دینے لگتے ہیں، نظریات بھی قائم کر لیتے ہیں. کچھ لوگ بیچارے متحیر ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. جناب ابو حمزہ ثمالی چوتھے امام کے صحابی، ٹھیک ہے. آپ جناب پہنچے ابو اسحاق اور 3-4 اچھے لوگ تھے، صحابی تھے، امام کے پاس اکثر آنا جانا کرتے تھے. وہاں جب پہنچے ان کے پاس، کہا دیکھو سب پریشان بیٹھے ہیں. کیسے یعنی آپ اس کیفیت کو اگر آپ پکچرائز کریں، آپ کیفیت دیکھیں، سب سر پہ ہاتھ یہ بیٹھے ہیں کہ کیا کریں بھائی، عجیب تذبذب کا عالم ہے، ہم کس کو امام مانیں. امام نے تو ہم لوگ کو کنفیوز کر دیا. ہارون رشید یہ مدینہ کا گورنر، بی بی حمیدہ، اگر بات بی بی حمیدہ کی ہوتی تو سب سے پہلے امامت شہزادی زہرا کو ملتی. عبداللہ افتح پیشانی میں برس ہے، مایوب کبھی امام نہیں بنتا. عیب چاہے جسمانی ہو یا روحانی نہیں بنتا. روحانی عیب تھا منصور دوالقی میں، اور اس میں مدینے کے گورنر میں ظالم تھے. ظالم کبھی حاکم نہیں بن سکتا، اس طرح کرسی نہیں مل سکتی اس کو، چاہے ایک دن ظلم کیا ہو، گناہ کیا ہو، یا پوری زندگی گناہ میں رہا ہو. ایسا الہی کرسی اس تک جا ہی نہیں سکتی، وہ چاہے کرسی پہ بیٹھ جائے. اس کو الہی کرسی نہیں مل سکتی. بیٹھ تو کوئی بھی سکتا ہے، کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے. آپ کسی کو روک سکتے ہیں؟ میں بیٹھا اور بن گیا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایسے بیٹھے رسول اللہ کے زمانے کے سے یہ ہوا، اس کے آپ کے بعد سے، ٹھیک ہے. تو پریشان تھے. جناب ابو حمزہ ثمالی، ٹھیک ہے، ان کی دعا سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی شخصیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. کہا کہ عقل کھو بیٹھے ہو کیا تم؟ ٹھیک ہے، ظالم کبھی حاکم نہیں ہو سکتا، مایوب ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا، مایوب کبھی امام نہیں ہو سکتا، عورت کو امامت مل نہیں سکتی، تو بچا کون؟ امامت بچی ایک میں. عزیزو اس ابھی کہتے ہیں کہ اس کیفیت کا نام ہے بصیرت. بصیرت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ بصیرت جب انسان کے پاس مختلف حالات آ جائیں، سب ملا جلا ہو، حق تو باطل ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو پا رہا، ہم سمجھ نہیں پا رہے، لیکن اتنا تو یقین ہے ان میں سے کوئی ایک حق ہے. تو اب ایسے حالات میں تجزیہ کر کے باطل کو الگ کرنا، حق کو الگ کرنا، اسی کام سے بصیرت ہے. اسی کام کو کیا کہتے ہیں عزیزو؟ اسی تجزیے کے نام کو، اسی تجزیے کا نام ہے بصیرت، اسی غور و فکر کا نام ہے بصیرت. امام کاظم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تفقہوا فی دین اللہ، اللہ کے دین کے نام پہ جو بھی پیکیج مل رہا اس کو نہ حاصل کر لو.
صحیح طریقے سے غور و فکر کر کے سیکھو، حاصل کرو، اور اپنے اعمال کو بھی غور و فکر کر کے صحیح طریقے سے حاصل کرو۔ تفقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تفقہ کا مطلب کسی چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا، اس طرح سمجھنا کہ اس میں کبھی ڈاؤٹ نہ آئے انسان، یا انسان کے ڈاؤٹ اس سے کلیئر ہونے لگے۔ اس حالت کو، اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ تفقہ کہتے ہیں۔ اس کے بھی لیولز ہیں۔ تفقہ کا ایک سب سے بڑا لیول ہے مثال کے طور پر، کیونکہ تفقہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو مثال کے طور پر ہوتا ہے نا، کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے لوگ فقیہ بنا دیتے ہیں، ہوتا ہے یہی ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ آپ اس مجلس میں آ کے آپ سے بڑا کوئی فقیہ ہو۔ صحیح بات ہے، اگر آپ اپنے سے پست کو دیکھیں گے تو آپ سے بڑا کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ جو مثال کیا نام ہے، جو اس وادی سے دور ہے، اس میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب جب اس وادی میں سب موجود ہیں تو اس میں تفقہ کے مراتب ہیں۔ فقہ کا مطلب کیا؟ دین خدا کو اچھے طریقے سے سمجھنا۔ اس طرح جس قدر آپ امیر سمجھتے جائیں گے، آپ کے قدم مضبوط ہوتے جائیں گے۔ ایک مثال کے طور پر فرض کیجیے، امامت کے باب میں ایک بچہ بھی ہمارا وہ بنیادی طور پر فقیہ ہے، کچھ باتیں اس کو معلوم ہے، یعنی ذرا سا ہوش ہے اس کو، امامت کے سلسلے میں آپ اس سے پوچھیے تو کہے گا ہاں مثال کے طور پر پہلے علی امام علی، پہلے امام امام علی ہیں، ان کی یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے فوراً دلیل کیا دی؟ رسول خدا نے اس کو امام بنایا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک فقاہت ہے، ایک دلیل اس نے دے دی۔ کسی بھی چیز کو دلیل سے ماننا، کسی بھی چیز کو دلیل سے ایکسپٹ کرنا، اس حالت کا نام ہے فقاہت، ٹھیک ہے؟ اب اس بچے کے پاس بھی ایک دلیل ہے، اور ایک دلیل جناب ہشام بن حکم کے پاس بھی تھی، جو امام صادق علیہ السلام کے صحابی تھے، جنہیں نے مثال کے طور یعنی فقاہت کے لیولز پائے جاتے ہیں کسی بھی موضوع پہ، ٹھیک؟ تفقہ اس کا انسان جس قدر دین خدا میں غور کرے، اور یہ اس لیے ضروری ہے، انسان کے اوپر فریضہ ہے۔ کوئی بھی بات آپ کے سامنے آتی ہے، اچھا فقہ میں بریکٹ میں ایک بات عرض کروں، پھر میں امام کاظم کیا فرض ہے، کوئی موضوع ہمارے سامنے جدید آیا، کوئی مسئلہ ہمارے سامنے جدید آیا، کسی شاعر کا ہمارے سامنے جدید شعر آیا، کسی خطیب کا ہمارے سامنے جدید جو ہے وہ بیان آ گیا، تب اس کا تجزیہ کیسے کریں؟ فرض کیجیے اسی سال رجب کا جو ہے وہ سب سے مشہور ترین شعر تھا، ٹھیک ہے؟ سب سے مقبول شعر، مولا کائنات اگر ہوتے تو اس شاعر کو ممبر سے کھینچ لیتے۔ کیا تھا؟ علی کی شعر۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہے شاعری، ایک ہے تک بندی۔ ہم نے تک بندیوں کو شاعری کا درجہ دیا ہے، جس سے مصیبت ہوتی ہے، ہر آدمی کو تک بندی کرتا ہے۔ الفاظ کی چینش کا نام شاعری نہیں ہے، الفاظ و معارف کے صحیح طریقے سے ردیف و قافیے کا لحاظ کر کے امتزاج کا نام ہے شاعری۔ اس کو توجہ کیجیے، شاعر اس کو بہتر سمجھتے پہلے بھی عرض کیا، الفاظ کا بیٹھا دینا، یعنی جوڑ، مثال کے طور پہ پلاسٹر لگا کے ہڈیوں کو جوڑنے کا نام شاعری نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب ایک چیز میں یہاں کرتا چل رہا ہوں، کیوں؟ اگر یہی سننے والے تفقہوا فی دین اللہ، اگر اچھا بیٹھ تو علماء نے اعتراض بھی کیا، پھر اس جلی شاعر نے جرأت کے ساتھ پڑھا، اور پھر لوگوں نے بھی کہا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تفقہ، یہی حال تھا بنی عباس کے زمانے میں، توجہ چاہ رہا ہوں، یہی حال تھا بنی عباس کے زمانے میں، یہی حال تھا جہاں ایسے لوگ ہوں گے کہ ایک شخص بتا رہا ہے کہ غلط ہے، لیکن غلط سننے کے باوجود بھی، اچھا وہ کیوں غلط، وہ کیوں بابا کر رہے تھے؟ میں یہ بھی بتا دوں، ان کے جذبات کا قدر کرتے ہیں، جذبات کی، وہ بابا کر رہے تھے کیونکہ بیچ میں علی کا نام ہے، وہ اسی لیے بابا کر رہے تھے۔ اسی بے وقوفی سے بنی عباس نے استفادہ اٹھایا، اللہ کیا بات ہے کہ تم خالی نام کو دیکھ کے زندہ باد ماشاءاللہ، یہ دیکھو تو نام کس جذبے کے ساتھ استعمال کر، یہ بہت امپورٹنٹ، اسی کو کہتے ہیں تفقہ، یعنی انسان اس قدر غور و فکر کر کے صحیح غلط میں تمیز ہو سکے اس کو۔ تو تفقہ اعتقاد میں بھی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آ کے کوئی بھی شعر پڑھ کے چلا جائے کسی طرح کا، یا کوئی خطیب آ کے کچھ بھی بیان کر کے چلا جائے، بھئی آپ جب انکریج کیجیے گا تبھی تو پڑھنے والا پڑھے گا۔ کوئی بھی غلط بات فرض کیجیے ہم نے بیٹھ کے پڑھی، آپ کا چہرہ فوراً اداس ہو گیا، آپ کے چہرے پہ شکن آ گئی، تو کوئی جرأت نہیں کرے گا پھر، کیا بات ہے، کوئی جرأت نہیں کرے گا۔ لیکن کبھی کبھی فرض کیجیے خطیب یا شاعر جب پڑھتا ہے کچھ، ٹھیک ہے، تو اب اچھی آواز میں بھی لوگ واہ واہ اتنی کر دیتے ہیں، تو پھر بیچ میں کوئی جرأت ہی نہیں کرتا کچھ کہنے کی کہ میں کہوں گا سب میرے سر پڑ جائے۔ کیا بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے عزیزوں۔ غلط بیانی جس وقت جہاں ہو، جس منبر سے ہو،
جس امام کے نام پہ ہو، یہ سوچ کے اپنی زبان کھولیے کہ اگر امام ہوتا تو اس غلطی کو کبھی برداشت بہت عمدہ بیان ہے ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ تفقہ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں تفقہ. غور کرو. غور کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی اپنے ذہن کو اتنا مضبوط بنا لیجئے کہ کوئی بھی ہمارے ذہن کو جو ہے امام کے نام کو اڑا کے نہ لے جائے. میں نے کیا عرض کیا؟ دشمنوں نے اسٹڈی کیا ہے، پڑھا ہے ہمارے نفسیات کا، تجزیہ کیا ہے کہ ہم کس طرح کے نفسیات رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ پیکیجز لانچ کیے مختلف ملکوں کے لیے، مختلف علاقوں کے لیے انحراف اور گمراہی کے پیکیجز لانچ کیے. ابھی ہم بے حجابی اس کی بات، یہ سب تو بات کا مراحل ہے، یہ سب تو اپنی جگہ. ابھی بنیادی عقائد کی بات ہے، بنیادی نظریات کی بات ہے. امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیے بنی عباس نے کام کیا کیا، لوگوں کی سادہ فکری سے استفادہ کرتے ہوئے کس طرح ان کو انحراف کی طرف کھینچا. اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اس کو سمجھیے گا. ہر زمانے میں امام کے مقابل میں ایک پیرالل ایک سسٹم کھڑا کیا گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا امام کے مقابل میں جو سسٹم کھڑا کیا گیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ میں نے پہلے کبھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا، امام کے مقابلے میں ایک نئے سسٹم کا کھڑا کرنا وہ دراصل امامت کے مقابل میں سسٹم نہیں تھا، بلکہ الہی دین کے مقابل میں ایک دین تھا. کیوں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ کیونکہ امام جب ہم امام کہتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ وہ رسول خدا کے جانشین. امام یعنی ترجمان خدا، امام یعنی ترجمان رسول خدا، امام یعنی ترجمان کتاب خدا، امام یعنی شارح کلام خدا، امام یعنی شارح کلام رسول، امام یعنی مبین فقہ، امام یعنی مبین کلام، مبین اعتقاد. دین کی بنیادوں کی تبیین و تشریح کرنے والا اس دین کی کہ جو خدا کی طرف سے رسول خدا وحی کے ذریعے لے کر آئے ہیں، اس کا شارح اور مبین ہوتا ہے امام. اب اس کے مقابلے میں کچھ بھی ہو وہ سب جو ہے وہ ایک انحراف ہے، ایک گمراہی ہے، کچھ نہیں ہے اس کا کوئی. یعنی مثال کے طور پہ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی جن کی کوئی مالیت نہیں. فرض کیجیے اسے حرام کا مال ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں. اگر کوئی حرام کا مال خریدتا ہے یا حرام کا مال بیچتا ہے تو اس کی کوئی مالیت ہی نہیں ہے، اس کو اسلام مال کنسیڈر ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اسی طرح دین اہل بیت کے مقابل میں جو بھی ہو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ دین ہی نہیں. یہی حقیقت ہے. کیونکہ مثال کے طور پہ وہ نماز نہیں جو اللہ نے بھیجی تھی، وہ روزہ نہیں جو اللہ نے بھیجا تھا. اب کیوں ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. فرض کیجیے نماز کی کیفیت ایک ہی رسول خدا لے کر آئے، روزے کی کیفیت ایک ہی رسول خدا لے کر آئے، حج کی کیفیت ایک ہی رسول خدا لے کر آئے، زکات کی کیفیت ایک ہی لے کر آئے، جہاد و خمس کی ہر چیز کی کیفیت ایک ہی لے کر آئے. جہاں ایک سے زیادہ ہوا تو اب 100 میں ایک ہی ہے، باقی سب جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی جو ہے وہ کوئی اس کا وجود نہیں، کوئی ایگزسٹنس نہیں اس کا. کل عدم، وہ نماز کا عدم. یہی وجہ ہے آپ نے دیکھیے کیوں، آپ توجہ کیجئے. وہاں امام جو ہے وہ نماز کے لیے کہتے ہیں شیعہ ہمارے میں سے نہیں ہے اگر نماز نہ پڑھے، ہمارے شیعوں کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی اگر نماز نہ پڑھے. وہ کتنی بڑی بات ہے. چھٹے امام آخری وقت میں جب آپ کی جان جائے گی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ یا مثال کے طور پہ کہہ رہے کہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ شیعہ ہی نہیں. ٹھیک ہے امام یہ کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود یہی امام سے روایت ملتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سینکڑوں رکعتیں نماز پڑھ لے، صفا و مروہ کے درمیان مر جائے اور شہید ہو جائے اور یہ کر لے وہ کر لے، حج کر لے سب، لیکن جو ہے وہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. مولا کیا نماز اہمیت نہیں رکھتی ہے؟ کہا نہیں، وہ نماز اہمیت نہیں رکھتی جس میں ولایت نہ ہو. زندہ باد ماشاءاللہ. وہ یعنی کہ نماز میں ایک مثال دی میں نے، وہ دین اہمیت نہیں رکھتا ہے جس میں ولایت نہ ہو. وہ دین اہمیت نہیں رکھتا ہے جس میں امام. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب کیا ہے، اب دیکھیے امام کے زمانے کے حالات کیوں ذہن کا مضبوط. میں نے پچھلے شب جمعہ کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ انسان کا ذہنی طور پہ پختہ ہونا، فقہ یعنی معرفت کے اعتبار سے انسان کا ذہن کا قوی ہونا بہت ضروری ہے. یعنی معرفت کے اعتبار سے قوی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سوجھ بوجھ. آپ جیسے دیکھیے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، بچوں کو پرائمری لیول سے بچوں کی ریزننگز کو اسٹرانگ کرتے ہیں. میتھمیٹکس کو ان کے ذہن میں کیا ہے، کہتے ہیں اگر جس بچے کے مثال کے طور پر میتھمیٹکس اگر اسٹرانگ ہے تو اس کی ریزننگ اسٹرانگ ہے، اس کا آئی کیو لیول جو ہے وہ بنسبت مضبوط ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ریزننگس کی طرف توجہ زیادہ دلائی جاتی ہے؟ البتہ بہت سارے سسٹم
سے کہ جس میں صرف انسان کو طوطا بنایا جاتا ہے. رٹو طوطا رٹے. ٹھیک. لیکن یہ کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کا آئی کیو لیول اسٹرانگ کرنا مضبوط کرنا تو اس کی ریزننگز ممکن ہے بہت سارے حقائق بہت سارے حقائق کا علم اس کے پاس نہ ہو, لیکن اگر اس کے ذہن کو آپ نے قوی کر دیا ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی علمی پرابلمز اگر آئیں گے, کوئی نیا کیس آئے گا تو اس کو اسٹڈی کر کے وہ بہت جلدی آسانی سے سالو کر سکتا ہے, اس کو سمجھ سکتا ہے. بس اسی مثال کو ذہن میں رکھیے. امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں پہ فرض یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے سے پہلے, دین کی بہت ساری باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے سے پہلے اپنے ذہن کو اتنا مضبوط اور مستحکم کر لیں کہ کل جو باتیں جانتے ہیں اگر نئی باتیں ان کے سامنے پیش آئیں اور وہ نہیں جانتے ہوں تو اپنے صحیح اعتقادات کے سہارے ان نئی آنے والی باتوں میں سے صحیح اور غلط کو انتخاب کر سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اگر آپ نے صحیح چراغ دیکھ لیا, مثال کے طور پہ کہاں سے آپ کو صحیح ہوگا, کہاں سے چراغ ذہن کا صحیح ہوگا, ٹھیک, کہاں سے ذہن مضبوط ہوگا. آپ صحیح توحید بتا دیجئے بچے کو, صحیح طریقے سے اس کے ذہن کے کنسپٹ کو کلیئر کر دی بچپنے سے. یہ جو آپ نے سنا ہے مولا کائنات, امام حسین, جتنے بھی معصومین گزرے ہیں. ابھی میں امام کاظم علیہ السلام کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں. صلی اللہ جناب صفوان بن جمال کا نام سنا, ان کے حوالے سے ایک روایت اکثر میں پڑھتا ہوں, وہ روایت دوسری روایت. چھٹے امام کا زمانہ, ساتویں امام کا بچپنا. ایک روایت ان کی پڑھوں گا, ایک روایت جناب ابو حنیفہ کی, بہت غور سے سنیے. ساتویں امام کا بچپنا اور امام گھر سے باہر تھے. جناب صفوان بن جمال جو تھے وہ بزنس مین تھے, تاجر تھے. امام کے پاس آئیے, بتائیے آپ کے بعد کے جو ہے وہ امام کی کیا پہچان ہے, ہم کیسے کون امام ہے اس کو کیسے پہچانیں. تو امام صادق علیہ السلام دیکھیے, توجہ کیجیے گا, امام حالات کے مطابق یعنی ایونٹس کو پوری طرح سے تجزیہ کر کے انسان کے ذہن کو دیکھ کے پھر جواب دیتے تھے. امام نے کہا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو لہو و لعب اور عبث کاموں میں خود کو مشغول نہیں کرتا. امام نے کہا, اس کے بعد بات ختم ہو گئی. تھوڑی دیر میں امام کاظم علیہ السلام آئے. بچپنا تھا آپ کا, آپ کے ہاتھ میں ایک بکری کا بچہ تھا. وہ بکری کا بچہ اس زمانے میں لوگ کھیلنے کے لیے دیتے تھے. تو اب ان کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ امام تو جو ہے وہ لہو و لعب نہیں کرتا, بیجا عبث کاموں میں خود کو مشغول نہیں, کریے تو بکری سے کھیل لیں. نزدیک گیا, دیکھا امام کچھ بکری سے کہہ رہے ہیں, تو جو چلا کان کو لگایا, سنا بکری سے کہہ رہے اے مخلوق خدا, سجدہ خدا میں اپنی پیشانی رکھ. غور کیجیے, اب میں الفاظ اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. بکری کو درس توحید دے رہے ہیں. البتہ یہ بھی کوئی تعجب نہ کرے کہ بکری کیسے درس توحید سمجھے گی, ٹھیک ہے, یہ کوئی تعجب کا مقام نہیں, ٹھیک ہے. یہ دیوار میں لگے نقشے کو اگر اشارہ کریں تو زندہ جانتا جو ہے شعر بن جاتا ہے. اچھا, اس سے زیادہ قریب کی مثال نہیں, تھوڑی دور کی مثال ہے. جناب سلیمان نے کہا علم منطق الطیر. جناب سلیمان اللہ نے پرندوں کی زبان کا علم دیا, جانوروں کی زبان کا علم دیا تھا. چیٹی کی زبان سمجھتے تھے. خوب جناب سلیمان کے لیے ممکن ہے, فخر سلیمان کے لیے ممکن نہیں. میں نے صرف ڈاؤٹ کو کلیئر کریں گے, کوئی ڈاؤٹ کرے کہ کیسے پاسبل ہے, تو پاسبل ہے. یہ عالم جناب سلیمان نبی, یہ سردار الانبیاء کے وسیع. تو یہ واقعہ بچپنے میں. دوسرا واقعہ سنیں, جناب ابو حنیفہ حج پہ گئے. اس کے بعد کہا کہ چلو کچھ علمی مسائل ہیں, چھٹے امام سے مدینے میں آ کے ملے. مدینے میں آئے, پہنچے بھی دروازے کے باہر ہی کھڑے تھے. اندر اجازت وغیرہ لی, دیکھا ایک بچہ آیا. کہا کہ صاحبزادے آپ کون؟ کہا میں موسیٰ ابن جعفر.
ٹھیک ہے، امام کاظم علیہ السلام بچے، تو انہوں نے سوالات کو ٹیکنیکلی پیش کرتا آدمی، تو انہوں نے ایک معمولی سی بات کو بہت ٹیکنیکلی پیش کی، کہا کہ صاحبزادے یہ بتائیے، اے ابن امام یہ بتائیے کہ کوئی مسافر اگر اس کو رفع حاجت کی ضرورت ہو تو کہاں جائے گا؟ تو اس کا سمپل جواب کیا ہے؟ تو یہاں پوچھے گا تو آپ کیا کہیے گا؟ بھائی دیکھیے مسجد کے باہر میں. تو امام نے اس معمولی سے جواب کو، کیونکہ امام جانتے تھے کہ سوال مقصود نہیں ہے، سوال کے پیچھے کچھ اور چھپا ہوا ہے. امام نے کیا کہا ان سے؟ امام نے کہا کہ اگر کوئی مسافر ہو اور وہ شہر میں اس کو داخل ہونے کے بعد حاجت کی ضرورت ہو تو وہ رفع حاجت کرنے کے لیے شہر سے باہر جائے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو، ایسی جگہ جائے کہ جہاں درخت کا سایہ نہ ہو، ایسی زمین پہ جائے کہ جہاں لوگ سجدہ نہ کرتے ہوں، اور ایسی جگہ جائے کہ جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہو. تمام شرائط، کیونکہ یہ سارے شرائط ہیں مثال کے طور سے، بے شک جہاں فصل نہ اگتی ہو، ٹھیک ہے، جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے نہ ہو، جہاں درخت کے نیچے اگر کوئی پھلدار درخت ہے تو مکروہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پھل گرے گا تو وہ نجس ہوگا. یہ تمام شرائط بنانے کے بعد امام نے کہا اب اگر کسی کی حاجت ہو تو ان تمام شرائط کے ساتھ وہ جا کے اپنی حاجت کرائیں گے. ٹھیک ہے. جناب ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ تو اندر جانے کا تھا لیکن میں دروازے سے واپس ہو گیا. البتہ نہیں ہے رفع حاجت کے لیے نہیں گئے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن جو ہے وہ گئے تھے، کہا میرے سوال کا جواب ہمیں مل گیا. توجہ کیجیے، آپ اس نقطے کی طرف غور کیجیے کہ بچپن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یہی امام کاظم علیہ السلام کی بیٹی بی بی معصومہ، ہم سب کو اللہ نوازے. آپ گئے، لوگ آئے دور سے، آپ سے سوال جواب کے لیے، اندر سے کہا کہ آواز آئی کہ بابا نہیں ہے، اپنا سوال کیا ہے، سوال بھیجا. اچھا پہلے اس سے پہلے جملہ عرض کرتے چلے، امام صادق علیہ السلام نے جب صفوان جمال کا جملہ سنا تھا، یعنی جواب جب امام کاظم علیہ السلام نے صفوان جمال کو دیا تھا، وہ سننے کے بعد چھٹے امام نے امام کاظم علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا تھا کہ میرے بچے تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو. اب سنیے، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہوتا ہے، امام وقت کا جملہ، کوئی معمولی جملہ نہیں. اب سنیے، شہزادی معصومہ جیسی سوال صاحب کا سوال ہے، شہزادی معصومہ نے اندر سے جواب لکھ کے اس کو دے دیا، وہ چلا گیا. راستے میں امام نظر آیا کہ آپ کے گھر گئے تھے، وہاں سے سوال بھیجا تھا ہم نے، کسی نے جواب لکھ کے بھیجا. امام نے جواب دیکھا، آنکھوں سے لگایا، پھر ایک جملہ کہا فداہا ابوہا، اس بچی پہ اس کے بابا قربان. اب اندازہ لگے شہزادی معصومہ کا مقام. تو عزیزہ بچپن میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بصیرت آتی کیسے بصیرت آئے گی؟ بصیرت کا سب سے بنیادی نسخہ اور فارمولا اپنے بچوں کو سب سکھا دیجیے. اگر آپ نے یہ نہ سکھایا تو یاد رکھیے کہیں نہ کہیں دین و مذہب کے نام پہ اس کو ٹھوکر لگے گی، یا وہ مذہب کے بارے میں لاوالی ہوگا، یا کوئی بھی فکر اس کو اٹھا کے لے جائے گی، اس کے ذہن کو اڑا کے لے جائے گی. کوئی بھی اس کے ذہن سے کھیل سکتا ہے، یا کوئی ثبات اور مضبوطی نہیں ہوگی. بصیرت آتی کیسی؟ بصیرت کا سب سے پہلا گام و قدم یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے علم توحید سکھائیں، معرفت خدا کا سب سے پہلا علم. کچھ بھی دینے سے پہلے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، جناب عباس بچپن میں مولا کائنات ان کو علم توحید سکھایا. بی بی سکینہ کا بچپنا ہے، امام حسین ان کو علم توحید سکھایا. بی بی زینب کا بچپنا ہے، مولا کائنات ان کو علم توحید سکھایا. تو سب سے بنیادی کیا؟ بصیرت کا سب سے پہلا. دیکھیے مثال کے طور پہ فرض کیجئے بچوں کو معصومین کے نام سکھانا، انبیاء کا نام سکھانا، آسمانی کتابیں سکھانا، اصول دین میں کیا ہے، فروع دین میں کیا ہے، یہ سب سکھانا. یہ ساری چیزیں بہت ضروری، بہت اچھی ہیں، لیکن مضبوطی کے ساتھ آپ جب تک جو ہے وہ لیول کا لحاظ کر کے جب تک ان کی ذہنی جڑوں کو، اگر ذہن میں معرفت کی جڑوں کو اگر مضبوط نہیں کریں گے تو کبھی بھی انسان کے اندر بصیرت نہیں آ سکتی. آپ کو کبھی کبھی مثال کے طور پہ ایک برا انسان، ایک مسن انسان یا ایک اچھا خاصا رشید جوان جو ہے وہ تھوڑی سی فکری بات پہ گمراہ نظر آ جاتا ہے. کیوں؟ میں نے آپ کی مثال دی آپ کی خدمت میں، اس شعر پہ 500-600 کا مجمع بیٹھا تھا، سب واہ 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 زور سے ہاتھ اٹھا کے
یہاں انشاءاللہ ایسا نہ ہوتا ہوگا ایسے کسی شعر پر، ٹھیک ہے، ہوتا ہے لیکن سب جو ہے وہ داد دے رہا، اور کوئی بھی مخالف نہ تھا، سب موالی تھے، سب مومن تھے. کمی کیا تھی کیا جانتے ہیں؟ کوئی آ کے شاعر کہتے کہ مثال کے طور پہ علی کی شکل میں پروردگار آ رہا ہے، یہ کیا مطلب کہاں کمی ہے؟ اور وہ بچے بیٹھے بابا نہیں کر رہے تھے، کچھ کی داڑھی سفید تھی، کچھ کی داڑھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن سب تھے، سن اچھا خاصا تھا. کیا ہوا؟ کیا کمی تھی عزیزو؟ کمی تھی بصیرت. بصیرت میں کہاں کمی تھی؟ امامت میں کمی تھی. آپ ان سے پوچھیں وہ علی کو امام نہیں مانتے ہیں، اپنی جان دے دیں گے علی کے نام پہ. آپ ان سے جا کے پوچھیں، ایسا نہیں تھا عزیزو. لیکن مشکل یہ تھی کہ علی کو سمجھنے کے لیے جہاں سے شروع کرنا چاہیے تھا وہاں سے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. معرفت امامت کے لیے وہ نقطہ ضروری ہے عزیزو. یاد رکھیں، یہی تو مشکل ہوئی. آج بہت سے لوگ علی کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کتنی تعریف کرتے ہیں، کتنا علی کے مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن مشکل یہ کہ اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود بھی ان کے لیے علی اول نہیں ہو پاتا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ وہ امامت کو نہیں سمجھتے، علی کی بیعت نہیں. مشکل یہ تھی کہ ان کی توحید میں مشکل تھی. اگر زمین ان کی مضبوط ہوتی، توحید کی جڑوں کی صحیح سچائی ہوتی، تو کبھی بھی ولایت یا رسالت میں انحراف نہ ہوتا. تو بصیرت کہاں سے آتی ہے؟ پہلے الفقہ مصباح البصیرہ. بس میں 2-3 باتیں اور مسائل کے اتفاق کو لکھ رہا ہوں. دیکھیے امام کاظم علیہ السلام کا ہر زمانے کے لیے آج کا دور عزیزو یاد رکھیے گا، نظریاتی اعتبار سے بہت خطرناک ہے. آج تو الحمدللہ علماء میں اور شعور لوگوں میں جو ہے یہ جذبہ آ گیا ہے کہ آپ زبان بولتے ہیں. بے شک بے شک. اب جرأتیں آ گئی ہیں، اللہ کا ہزار شکر ہے، یہ مقام شکر ہے عزیز. لیکن جرأتیں کچھ بڑھ بھی گئی ہیں. آئی ہیں جرأتیں لیکن کچھ بڑھ بھی گئی ہیں، پھر ہر جگہ آدمی بولنے لگتا ہے. اب آپ دیکھیے کسی کو بولنے کی آپ اجازت دے دیجئے تو وہیں تک بولے جہاں تک اس کی صلاحیت و لیاقت ہے. لیکن جب زبان کھلتی ہے تو جہاں جرأتیں اپنی حدوں کو پار کر لے تو ہر جگہ بولتا ہے. ضرور تھوڑی کہ میری باتیں ہر جگہ صحیح ہوں، تو یہاں میں صحیح ہوں، دوسرے مقام پہ ہمیں سیکھنا ہوگا. تو لیکن الحمدللہ پھر بھی مایوس نہیں، جرأتیں آ گئی ہیں، اللہ کا ہزار شکر ہے. لیکن جرأتوں سے پہلے بصیرت کا ہونا ضروری ہے، صحیح شناخت کا ہونا ضروری ہے. بنی عباس کے زمانے میں کیا ہوا؟ ان لوگوں نے انٹینشن بھی کیا کام کیا؟ چند کام کیے ہیں. میں لکھ کے تو بہت ساری باتیں لایا تھا لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے شیعوں پہ کام کرنا. شیعوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ شیعوں کو صرف انہوں نے فقر و فاقے میں مبتلا کیا تھا. بہت غور کیجیے گا، اس اسٹریٹجی کو سمجھیے گا، پھر اس کے کمبینیشن کو لے کر آئیے گا اور بات کو بات سے ملائیے گا. دیکھیے شیعوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت انہوں نے کیا رکھی؟ بدترین حالات، فقر و فاقے میں، تنگ دستی میں. شیعہ کی دکان ہے، لوٹ لو. نہیں لوٹ سکتے، اس پہ اتنا ٹیکس ڈال دیں کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، توڑ دو دکان، خوب سرمایہ، کیپٹل ٹوٹ گیا، گھر ٹوٹ گیا، مسجد ٹوٹ گئی. اب آپ جائیے 10 سال کورٹ سے لوٹتے رہیے. ٹھیک ہے، پھر گھر ٹوٹا کہاں بنا سکتا ہے؟ جس نے 40 سال میں گھر بنایا ہے، ٹھیک ہے، ایک دن میں توڑ دیا گیا. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، شیطانی فلسفہ ہے، کیسے جو ہے قوموں کو تباہ کرتا ہے. کیسے جو ہے قوموں کو لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے معصومین نے کیا کیا، توجہ چاہوں اس کو سمجھیں. یہ تو ہر زمانے میں شیطان کرے گا، کل بھی کیا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے، مختلف ملکوں میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مختلف ناموں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا سلوشن کیا ہے؟ بنی عباس نے یہی کیا، شیعوں کو سخت ترین حالت فقر و فاقے میں مبتلا کیا. صدام کے زمانے میں دیکھیے کیا ہوا، 30 سال بدترین دور گزرا شیعوں. صدام کے بعد کچھ چیزوں میں آزادی ملی، لیکن آج بھی جو حالات ابتر ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ کچھ اور علاقے دیکھ رہے ہیں، قبرستان بنے ہوئے. ٹھیک ہے، فلسطین کا کیا حال ہے؟ بچوں کے پاس پینے کو صاف پانی نہیں، کھانے کو کھانا اناج نہیں، تن کے نیچے مناسب بستر نہیں، کچھ نہیں، سر کے اوپر چھت نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ بدترین حالت. یہ ایک شیطانی فارمولا ہر زمانے میں استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہی حال بنی عباس نے کیا. بنی امیہ کے زمانے میں شیعوں پہ ظلم ہوا، بنی عباس کے زمانے میں بھی یہی ہوا. بنی عباس کے زمانے میں صرف آل ابی طالب کی بات کر رہا ہوں، بنی ہاشم کے بعض گھرانے میں ایک چادر سے مختلف خواتین اپنے تن کو چھپا کے نماز پڑھتی تھی.
یہ ظلم کا عالم تھا. صحیح ہے. اچھا اب ظلم جب بڑھتا ہے تو ظلم کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جب تشدد بڑھتا ہے تو انسان کی سوچنے کی طاقت چھن جاتی ہے, انسان کی نگاہ پیٹ سے اوپر جاتی ہے. جب انسان بھوکا رہتا ہے, انسان سے پیاسا رہتا ہے, تو انسان کی نگاہ صرف پیٹ پہ جاتی ہے, صرف پانی پہ جاتی ہے. جو اس وقت کوئی بھی چیز اس کی اس آتش کو بجھا دے, کسی وسیلے سے بھی اس کی آتش بجھ جائے, جو چاہ رہا ہوں. بس یہی بصیرت کا فائدہ ہوتا ہے کہ بھوک جتنی بھی ہو مر جائیں گے لیکن حق کا سودا نہیں کرنا. یہ بصیرت کا فائدہ ہے. اب آپ دیکھیے ایسے میں انہوں نے کیا کیا, عام لوگوں کو بہکانے کے لیے ادھر سے بھوک شیعوں پر, ادھر سے مختلف انحرافی نظریات. کیا کیا نظریے جو دیکھنے میں بہت میٹھے لگتے ہیں, آج بھی ہم لوگ کے معاشرے میں کہیں نہ کہیں ہیں. اس کی تشریح انشاءاللہ کبھی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کل کی مجلس میں. کیا مثال کے اس زمانے میں تصوف شروع ہوا, پانچویں امام کے زمانے سے تھا تصوف, یعنی سجادہ نشینی. یہ آج جو صوفیائی مکتب ہے یہ بہت پرانا تھا اور مختلف ورژن تھے. انسان سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ اللہ کرتا ہے. کتنی اچھی چیز ہے. کوئی مولانا بھی کہیں کام کرتا نظر آتا ہے, مولانا آپ کا کام مسجد میں, آپ اللہ اللہ کیجیے, آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. امام حمید نے جب سیاست کی بات کی, ارے آپ ملا آدمی, آپ مسجد کی بات کرتے ہیں, سب سیاست وغیرہ کی بات کرتے ہیں. کلیسی ملا نے دنیا کے نقشے کو بدل دیا. تو بہرحال میں جملہ عرض کرتا چلوں, سیاست میں اترنا برا نہیں ہے, اس کے رنگ میں رنگ جانا برا ہے. اس کے رنگ میں رنگ جانا برا ہے. اس کا رنگ کیا ہے؟ اس کا رنگ ہے خباثت, اس کا رنگ ہے پستی, اس کا رنگ ہے ظلم, اس کا رنگ ہے ذلت, اس کا رنگ ہے مکاری, اس کا رنگ ہے لوگوں کا حق کھانا, اس کا رنگ ہے لوگوں کے حق کو دبانا, اس کا رنگ ہے باطل کا ساتھ دے دینا. ایسے رنگ میں رنگ جانا غلط ہے. لیکن اگر کوئی سیاست ان تمام رنگوں سے مبرہ ہو کے الہی رنگ رکھتی ہو تو وہ سیاست عین بیان ہے, وہ سیاست ہی دینداری ہے. امام حمید نے یہی تو کہا. تو تصوف اس زمانے میں. دوسرا کیا جو بہت میٹھا سبق تھا, جلدی تشریح نہیں دوں گا, پہلے مجلسوں میں اس کا جبر گرائی. بہت میٹھا زہر ہے, اس کو کھا کے آدمی کو منہ میں تو کبھی تکلیف نہیں ہوتی, بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں. ٹھیک ہے کیا, ارے اللہ نے فیصلہ کر دیا, جو ہوگا ہوگا, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اوپر والا متقدروں کا لکھنے والا ہے, ہم کیا کریں, ہم تو اس کی مرضی کے تابع ہیں. کتنا اچھا کوئی آدمی نہیں جو عین وقت میں منکر ہے خدا ہے. اوپر والے نے ابھی مجھ سے امام مجھ سے کہا علیہ السلام کے پاس ایک روایت سنی. جی ہاں بس جناب یہ ابو حنیفہ نے اسی سوال کے بعد وہ رفع حاجت کے لیے کہا جائے, اس کے بعد سوال کیا, یہ بتائیے یہ گناہ جو ہے وہ اللہ کرتا ہے یا بندے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو امام کاظم علیہ السلام نے کہا یہ بتاؤ, اگر ہم یہ کہیں اللہ کرتا ہے تو پھر قیامت کے دن حساب کتاب جو ہے وہ غلط ہوگا. عقل کہتی نہیں کہ بھائی تو نے گناہ کیا ہے, ہمیں کیوں سزا دیتا؟ اللہ جب کہا کہ دونوں نے مل کے کیا ہے, تو کہا جو زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کا کام زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو ابن زیاد کو بھی بلایا جائے گا اور اس کے لشکر پہ جو لوگ تھے ان کو بھی بلایا جائے گا. ٹھیک, ابن زیاد پہ بھی عذاب ہوگا, لشکریوں پہ بھی عذاب ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن زیادہ عذاب اس پہ ہوگا کہ جو سردار لشکر تھا, کیونکہ وہ زیادہ اس کی عقل کام کرتی تھی. تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ پھر بات یہ ہوگی کہ وہ بڑا تھا, پھر اسی کو اس کا عذاب دینا مناسب نہیں ہے. اور پھر آخر میں بچتا کیا ہے؟ بچتا یہ ہے کہ خود بندے نے عذاب کیا, اب گناہ کیا, اس کے سبب گناہ ہوا ہے. اس جبر کا دیکھیے اس کا کیا نام ہے, یہ جبر کہ ہم مجبور ہیں اپنی زندگی میں, اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا ناخواستہ طور پہ اس کا تجزیہ جب ہوتا ہے تو اس کا جو خلاصہ یہ نکلا ہے کہ ہم گناہ بھی کریں تو بھی خدا کرتا ہے, ہم پہ ظلم ہوتا ہے تو بھی خدا کراتا ہے, ہم اگر محروم ہوتے ہیں تو بھی خدا کراتا ہے, اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو خدا نے دیا, کم ہے تو خدا نے دیا, محروم ہوئے تو خدا نے محروم رکھا, اگر کچھ مل گیا تو خدا نے عطا کیا. یعنی پھر انسان اپنی کوششوں سے بالکل مبرہ ہو گیا. خود رسول خدا ایسا خدا کو پہچانوانے نہیں ہے. رسول خدا اصل اس جبر گرائی کا اس کی تشریح میں پہلے بھی خمسے میں باقاعدہ امام سجاد خمسے سجادیہ میں عرض کر چکا ہوں.
اصل جبر کا مذہب اہل بیت، مذہب خدا، دین خدا سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ نظر قضا و قدر یہ بھی ایک، یا مثال کے طور پہ خوارج کا فتنہ کہ جو بیت کے مولا کائنات کو برا بھلا کہتے ہیں، یا مثال کے طور پہ مرجعہ، اس کے بارے میں اکثر چھ امام کی روایت پڑھی ہے، ویسی روایت پہ بات ختم کرتے ہیں، یا قدریہ، یا مثال کے طور پہ فرض کیجیے واقفیہ. یہ سارے مذہب کے نام، کل موقع ملا تو تشریح کروں گا اس میں. مرجعہ کیا کہتے تھے؟ مرجعہ یہ کہتے تھے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم آؤ بس نیت تم نے کر لی، تم کو ثواب مل گیا. ٹھیک ہے، میں پوچھوں گا بھیا کھانے کی نیت کر لیا تو ثواب مل جائے گا، پیاس لگے تو نیت کر لو ثواب مل جائے گا. وہاں تو پیے بغیر کام نہیں چلتا، وہاں کھائے بغیر کام نہیں چلتا. پیٹ میں درد ہے نیت کر لو کہ اللہ میں نے دوا کھا لی، وہاں مرنے کا خوف رہتا ہے، وہاں نیت کا کام نہیں چلتا. صرف دین خدا میں نیت کا کام چلتا ہے. تو یہ کون تھے؟ لیکن بس میں انشاءاللہ اس بات کو کمپلیٹ کر کرتا ہوں. تو کیا کرنا ہے ہمیں عزیزوں؟ بصیرت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بنی امیہ نے یہ سارا لانچ کیا، رائج کیا تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں، صحیح راستے سے، دین حق سے دور کر سکیں. امام کاظم علیہ السلام کو سختیاں بھی بہت برداشت کرنی پڑی، جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ کل سے بڑی مصیبت. آپ دیکھیں مصائب کا جملہ بھی عزیزوں، تاخیر کی تھوڑی سی معذرت. امام کاظم علیہ السلام کے حرم میں جا کر ایک نماز ہے کہ انسان جائے وہاں کی مثال کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ الحمد، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر سجدے میں نماز جب ختم ہو سجدے میں جا کے 100 مرتبہ درود پڑھے. پھر اس کے بعد ایک دعا ہے. دعا کیا ہے؟ خدایا اللہم انی اسألک بحق المحبوس بحق المسجون فی سجن حاضر. جانتے کیا مطلب؟ خدایا، امام کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج کہتا ہے. خدایا میں تجھے ہارون رشید کے زندان میں قید ہونے والے امام کا واسطہ دیتا. کیا خاصیت تھی زندان میں؟ کیا بات کی ہے زندان میں؟ کیا مشکل تھی؟ ہم نے قید شام کے زندان کا نام کیوں نہ لیا؟ زندان شام کا نام ہم نے کیوں نہیں لیا؟ کیا بات تھی؟ زندان شام میں بھی بڑا درد تھا، یعنی پیروں میں بیڑیاں تھیں، اگر آگ لگتی تھی تو بیڑیاں ہلا دیتی. زندان شام میں تو بہت مصیبت ہوئی. زندان شام میں تو ایک بچی بھی گزر گئی تھی. کیا مشکل تھی زندان میں عزیزوں؟ اچھا عزیزوں دیکھیں، زندان شام میں میں تھوڑا سا تعاون کرنا چاہتا ہوں، جتنا گریا کر سکتے ہیں. باب الحوائج کے امام رضا کو، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کو پرسا دے سکتے دیکھیے. اچھا زندان شام میں یہ مشکل تھی کہ چھت کھلی تھی اور دن کی دھوپ رات کی اوس آتی تھی اور دیواریں اس قدر جو ہے وہ ٹوٹی تھی کہ ڈر تھا گر جانے. ہاں زندان چھوٹا تھا لیکن کبھی کبھی امام سجاد دیوار میں ٹیک لگا سکتا. کیفیت سنیے نا عزیزوں، آپ کبھی کبھی رکوع بیٹھتے ہیں نہیں بلکہ زمین پہ جب بیٹھتے ہیں تو اپنے پیروں کو، اپنے زانوں کو موڑتے ہیں اور موڑنے کے بعد اپنی پیٹھ کو جھکاتے ہیں اور سر کو نیچے رکھتے ہیں. خوب میں آپ سے سوال کروں، اس کیفیت میں کتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہیں؟ کتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ عزیزوں 10 منٹ، 15 منٹ، 30 منٹ. اس کے بعد پھر آپ جو اپنی کیفیت کو بدلنے لگتے ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے ذرا پیر سیدھے، آپ کا دل چاہتا ہے ذرا پیٹھ سیدھی، دیوار سے عزیزوں کیفیت اللہ امام کاظم علیہ السلام بھی کہتے تھے الہی مرجعی من سجن حاضر.
والسلام اس دنیا سے چلے گئے. ایک کیفیت سنو کیا تھی. ہارون رشید ایک مرتبہ ظالم جو تھا زہر آپ کو دیا ہے مہدی عباسی نے.